بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی سب سے پہلے ہمیں راشد بھائی نے جوائن کیا جی، السلام علیکم راشد بھائی، کہاں سے آپ لائیو ہیں، اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، کیا حال چال ہیں؟ علی بھائی کیا حال چال ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ۔ راشد بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ سر میں یو اے ای سے بات کر رہا ہوں، دبئی سے۔ اچھا ماشاءاللہ، جی فرمائیے، اپنا سوال کیجئے۔ سب سے پہلے سوال سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ میں بہت ایکسائٹیڈ تھا آپ سے بات کرنے کے لیے علی بھائی۔ اللہ آپ کو خوش تو رکھے۔ بہت بڑا فین ہوں سر، آپ کو 3-4 سال سے سن رہا ہوں، آپ کی وجہ سے تھوڑا بہت میرے اندر چینجنگ آیا ہے۔ الحمدللہ۔ جزاک اللہ سر۔ سر سوال میرا چھوٹا سا ہے بالکل۔ سر میں ادھر کام کرتا ہوں نا یو اے ای کے اندر، ورک شاپ کے اندر۔ تو سر آپ کو پتہ ہے کہ گناہ گار ہیں ہم، خطا کار ہے لازمی۔ تو میں اگر کسی کو توحید کی بات کرتا ہوں نا، کوئی بندہ کہہ دینا یا علی مدد یا کوئی ایسی بات کر دے، تو میں اس کو بول دوں کہ سر ایسے نہیں کرنا چاہیے، تو پھر وہ کریکٹر پہ آ جاتا ہے سیدھا، بولتا ہے آپ یہ کام کریں، آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ یہ کرتے ہیں، آپ نہیں ہمیں بات کر سکتے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ مجھے کیا توحید پہ جو بیسک پوائنٹ ہے ہمارا، بیسک انسان تو سارے گناہ گار ہیں نا، جو توحید پہ بیسک ہے اس کے لیے بھی ہمیں 100% پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑے گا، پھر ہی ہم دعوت توحید دے سکتے ہیں۔ یہ میرا سوال ہے چھوٹا سا۔ پہلی تو بات میں اس کا یعنی کیٹیگوریکل جواب دوں کہ اگر یہی کرائٹیریا مان لیا جائے تو پھر دنیا کا کوئی بھی انسان دین کا کام کر ہی نہیں سکتا۔ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان پرفیکٹ تھے؟ نہیں۔ ہاں بہترین درجے کے مسلمان تھے، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں پیغمبر کے سوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بالکل بات غلط ہے کہ جب تک انسان خود پرفیکٹ نہیں وہ کسی کو دعوت نہیں دے سکتا۔ اس حوالے سے قرآن کی ایک آیت کوٹ کی جاتی ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، سورۃ المنافقون میں، کہ تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو خود نہیں، وہ تم بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ نے منافقین کو یہ فرمایا تھا کہ تم یعنی اوپر اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہو اور اس طرح کی باتیں کرتے ہو، حالانکہ خود تم اسلام کے ساتھ اللہ کے ساتھ غداری کر رہے ہو، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ جو تم کہتے ہو وہ خود نہ کرو۔ لوگوں کو بھی وہ نصیحت کرتے تھے لیکن خود تو منافقت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس حوالے سے یہ بات ہوئی۔ تو یہ آیت قطعاً بھی اس سے ریلیٹڈ نہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سمجھا نہیں سکتا۔ ظاہر ہے منافق تو کوئی نہیں ہے، تو ماں باپ گناہگار بھی ہوں اپنی اولاد کو ظاہر نیکی کی طرف ہی مائل کریں گے۔ تو اس طرح کی اسلام میں کوئی بات نہیں ہے کہ جو شخص خود پرفیکٹ نہیں تو لوگوں کو پرفیکٹ کی طرف بلا نہیں سکتا۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بات ہو سکتی ہے نا اس آیت کے تحت، اگر کوئی گھسیٹ گھساٹ کے بنائے تو وہ یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا خود بھی اس پہ عمل کریں۔ یہی اللہ نے کہا ہے نا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کر رہے۔ اسی آیت سے یہ ساروں نے یہ رزلٹ نکالا ہوا ہے۔ تو بھائی راشد بھائی آپ تو کر رہے ہیں عمل، یعنی اگر میں توحید کے اوپر ہوں تو میں توحید کی دعوت تو دوں گا، میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں میں نماز کی بھی دعوت دوں گا۔ ہاں اگر میں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی اور میں کسی کو کہتا ہوں کہ تم داڑھی رکھو تو یقیناً یہ اس کیٹیگری میں تو فال کر سکتا ہے، لیکن جب ایک داڑھی والا بغیر داڑھی والے کو دعوت دیتا ہے تو اس نے اس پہ تو عمل کیا میں نے اتنے حصے پہ 100%۔ تو میں نے کہا کہ پیغمبر کے سوا کوئی بھی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں 100% عمل کر رہا ہوں۔ تو انہیں یہ بتائیں گے جو قرآن کی آیت ہے سورۃ المنافقون کی، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ تو انہیں کہ میں تو کر رہا ہوں نا، کہ میں صرف اللہ کو پکار رہا ہوں، تو میں وہی تم سے بھی کہہ رہا ہوں۔ ہاں اگر میں بھی یا علی مدد یا عبد القادر جیلانی مدد کہتا نعوذ باللہ اور تمہیں کہتا تم نہ کہو، پھر تو میں وہ کر رہا ہوتا، تو یہ تم بات ہی بالکل غلط کر رہے ہو۔ تو یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکیں، یہ جہالت کے اوپر مبنی ہے۔ ان کو جو آیت پتہ ہے اس آیت کا ترجمہ بھی نہیں آتا کہ کیا ہے، کہ جو تم کہہ رہے ہو نا وہ خود کر رہے ہو۔ یعنی اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں میں نماز کا کہہ سکتا ہوں، میں اگر داڑھی رکھی ہوئی ہے میں داڑھی کا کہہ سکتا ہوں، میں اگر مواحد ہوں جو اس کائنات کی سمجھ لیں روح ہے توحید، اگر میں مواحد ہوں تو میں توحید کے اوپر بات کروں۔ اور انہیں کہ اس کے ثبوت میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت آتی ہو۔ اب نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا جب تک پورا قرآن نہ آئے تم نے ایک آیت بھی آگے نہیں بتانی، نہیں، آپ نے فرمایا ایک آیت بھی آتی ہے نا تو آگے بتانی ہے۔ تو میرے بھائی ایک آیت اگر کوئی ہو سکتی ہے نا تو وہ توحید کے اوپر ہی ہو سکتی ہے۔ ایک آیت بتائیں نا ان کو، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سن لیتا ہے اور تمہیں اور اس سے وہ تکلیف دور کر دیتا ہے، اور
تمہیں اس زمین پہ اگلوں کا خلیفہ بنا دیتا ہے. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ ایک آیت آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو کیوں نہیں بتا سکتے میرے بھائی؟ یہ بالکل غلط بات کی ہے انہوں نے. جی نیکسٹ.